یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہو تو اسے چھوڑ دو، بروز قیامت جب اللہ تم سے پوچھے گا، اے میرے بندے، تو نے میری خاطر اپنی کون سی محبوب چیز قربان کی، تو تمہارے پاس جواب دینے کو کچھ تو ہوگا۔ ایسی باتیں کتابوں میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ محبت کر کے کسی کو چھوڑنا یہ ایک گھٹیا ترین عمل ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا جس سے محبت کرتے ہو اس سے نکاح بھی کرو۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس میں۔ اگر محبت کرتے ہو تو اسے نکاح تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کے اسے حلال تک لے جاتے ہیں، اور کچھ کم ظرف لوگ ذرا سی آزمائش پر اپنی محبت کو بیچ راستے میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت حرام ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے نواز دے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اے اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو اسے بہتر کر کے میرے حق میں لکھ دے اور مجھے وہ عطا کرے۔ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو میں نے نمازوں میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ایسی محبتیں ہی سچی محبتیں ہوتی ہیں۔ یہ وقت گزاری کو محبت نہیں کہتے۔ اکثر لوگ محبت کے نام پر دوسروں کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں۔ کیسے کر لیتے ہیں وہ یہ ٹائم پاس کہ محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے؟ کیا ان کو شادی کسی اور سے کرتے وقت ڈر نہیں لگتا کسی کی آہ سے یا بد دعا سے؟ کسی کا دل توڑ کر اپنی خوشیاں کیسے منا لیتے ہیں؟ اتنی قسم کے وعدے جو کیے ہوتے ہیں ان کا کیا ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا انہیں؟ ان کو کیا پتا کہ ان کا ٹائم پاس کسی کی لائف برباد کر دے؟ کیا پتا ان کی محبت سے اگلے انسان نے جینا سیکھا ہو؟ کیا پتا ان سے شادی کرنے کے اس نے کتنے خواب دیکھے ہوں؟ کسی کو چھوڑ کر کیسے خوش رہ لیتے ہیں؟ یہاں بات کسی لڑکے کی نہیں، دونوں کی ہو رہی ہے۔ نبھا نہیں سکتے تو مت کیا کرو محبت۔ بعد میں مجبوریوں کے ڈرامے کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ خدارا محبت کو پاکیزہ جذبہ ہی رہنے دیں۔ وقت گزاری کو یا تجسس کو محبت کا نام مت دیں، اور اگر اتنی ہی محبت ہے کسی سے تو نکاح کر لیں۔ یہ 1 سال، 5 سال یا 10 سال کے ریلیشن میں رہ کے کسی اور سے شادی کر لینا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خیانت یا دھوکہ ہے؟ عشق یا محبت کیوں ہوتی ہے؟ ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، عشق کیوں ہوتا ہے؟ کسی انسان کو کوئی انسان اتنا اچھا کیوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے ساری کائنات کچھ نہیں لگتی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا سے یہ کہتے سنا کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ کوئی رحم دل ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی عادل ہوتا ہے، یا کوئی شجاع ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بات کرنا، اسے دیکھنا اور اس سے ملنا اسے اچھا لگتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میرا اور میں اس کا ہوں۔ دراصل وہ خود کو اس میں اور اپنے آپ میں اس کو دیکھتا ہے، اور ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر پل مجھ سے راضی رہے۔ اسی کی کیفیت کو زمانے والے عشق کہتے ہیں۔ زندگی میں دل آزاریوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے، شاید انسان بھول جاتا ہے لیکن کائنات کا مالک ہرگز نہیں بھولتا۔ ایک بات پر ایمان رکھ لیں، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہے تو اللہ کی ذات زندگی کے کسی مقام پر آپ کے سامنے اس کو ضرور لا کر کھڑا کر دے گی، اور اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، مایوس مت ہونا، وہ سارے زخم بھر دے گا۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب وہ دعائیں نہیں بدلتا تب اللہ پاک مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں۔ اللہ کے کن پر یقین رکھنا، جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی ساری سازشیں بیکار پڑ جاتی ہیں۔ آپ اللہ کے رحم کی انتہا دیکھیں کہ اللہ ہمیں تسلی بھی ان الفاظ میں دیتا ہے جن سے ہمارا دلی تعلق ہو۔
وہ الفاظ جنہیں سن کر انسان کے دل کو سکون مل جائے، جیسے اللہ پاک سورہ طور کی آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے کہ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی اس مشکل گھڑی میں اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ آپ کے سبھی حالات سے واقف ہے اور آپ کی نگہبانی فرما رہا ہے۔ اس لیے آپ نے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ یقین مانو تمہارا رب واقف ہے ہر چیز سے جو تم دل میں دبا لیتے ہو۔ وہ جانتا ہے ہر اس آنسو کو جو تم خود سے بھی چھپا لیتے ہو۔ تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھے۔ تمہارا رب تو خزانوں کا مالک ہے اور تمہارا دل اسے ہر دولت سے قیمتی ہے۔ پھر کیوں عام سے لوگوں کے لیے رو رو کے آنکھیں سجا لیتے ہو؟ ہاں، ابھی زخم تازہ ہے، دل کو سنبھالنا مشکل ہے، مگر وہ بھر دیتا ہے ہر زخم جب تم تقدیر کا فیصلہ رب کو تھما دیتے ہو۔ اللہ کی چاہت ہی سب کچھ ہے، اس کی رضا میں ہی سکون ہے۔ وہ ان قیامت سے عرصے کو بھی گزار دے گا جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو۔ تقدیر کے کچھ فیصلے بے حد ظالم ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنے کے خیال سے اذیت روح پہ طاری ہو جاتی ہے، مگر پھر وہی لمحے محبت اور مسرت بن جاتے ہیں جب تم رب کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہو۔ کبھی یوں لگتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہمارا، نہ کوئی دوست، نہ تسلی کا ذریعہ، مگر پھر وہ رب خود ہی اپنے بندے کے لیے تسلی بن جاتا ہے جب تم اسے اپنے سارے دکھ سنا دیتے ہو۔ اور جب انسان اللہ پاک کو بھول کر دنیا اور دنیا والوں کی محبت پانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر دنیا والوں سے ہی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، تب اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ امیدیں ٹوٹتی ہیں، لوگوں کے اصل چہرے سامنے آتے ہیں، دھوکے ملتے ہیں، اپنوں کی منافقت اسے تنہا کر دیتی ہے، سہارے دامن چھڑانے لگتے ہیں، پاؤں زمین سے اکھڑنے لگتے ہیں، چاروں جانب اندھیرا دکھائی دینے لگتا ہے۔ جی بھر کے اللہ پاک کی نافرمانی کر لینے کے باوجود جب ایسا ٹوٹا اور بکھرا ہوا کوئی وجود سجدہ ریز ہوتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، تو میرا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ ماضی یاد نہیں دلاتا، معاف کر دیتا ہے اور اپنی سچی محبت عطا کر دیتا ہے۔ میرے کہنے پر ایک بات پر عمل کر لیں، جو کوئی دل دکھائے، دل توڑے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کی فیلنگ سے کھیلے، آپ کو دھوکہ دے، آپ کی ہستی گردی زندگی سے کھیلے، تو اس سے شکوہ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ آپ کی فیلنگز کو سمجھنے والا ہوتا تو وہ یہ سب کرتا ہی نہیں۔ آپ بس چپ ہو جائیں اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی اس انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی، کیونکہ جب ہم چپ ہو جاتے ہیں پھر ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے، اور جب وہ جواب دیں گے تو بے شک وہ بہت بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایسی خوشی عطا کرے جو آپ کی آنکھوں کو رلا دے، جو آپ کے تمام غموں کو مٹا دے، جو آپ کی تکلیف کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔